ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ آنے والے جو سال ہے اس کے اندر کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلے گی کہ مزید حالات خراب ہوں گے. مروت صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ چونکہ ایک طرف سے جو لیڈر ہیں اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، وہ بار بار خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکراتی ٹیبل کے اوپر آپ آئیں. دیکھیے، آپ نے انٹرو میں کہا، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ مذاکرات کریں، اور بہن کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ خان نے سختی سے منع کیا ہے. مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ خان نے شاید کہا ہوگا کہ مذاکرات کریں، لیکن بریکٹ میں لکھا ہوگا کہ مذاکرات نہ کریں. اب بیرسٹر گور صاحب نے جو ہیں بریکٹ کو چھوڑ دیا اور بہن نے بریکٹ پکڑ لی. ویسے سیاست میں اس طرح کے بھی مذاکرات ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل فلاسفی میں اس کو اڈنگرس نیگوشیشن کہتے ہیں. مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات نہیں کرنے ہیں. وہ بلی کے مرنے والی تھیوری اس میں ہوتی ہے. اور وہ جو دوسرا ہے فریق، اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ وہ مذاکرات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں؟ دیکھیے، میں شفیع جان بھائی کے رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مذاکرات پی ٹی آئی کے ہونے ہیں تو پھر یہ حکومت اور پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ تینوں سے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اس سے مذاکرات ہو اور وہ پھر یہ مسئلہ ہے سیاسی پارٹیوں کا. اگر سیاسی پارٹیاں کبھی یہ سوچ کے ایک پیج پہ آ جائے کہ بھائی ہمیں کہاں جو ہے ہانکا جا رہا ہے، اور اگر سیاسی پارٹیاں خود ہی ٹیوارتوے کر لیں، جمہوریت کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو. نہیں نا، پہلے سیاسی پارٹیاں خود اگر طے کر لیں تو یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نا کہ جی ہم کیا پارٹیاں طے کریں. دیکھیں، یہ مسئلہ صرف خان کی رہائی نہیں ہے، پھر مسئلہ جو ہے وہ سیاسی قبرین کی رہائی نہیں ہے. پھر پاکستان کو میرا خیال ہے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی، ایک نئی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ملک میں بہت کچھ ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ گئے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نون اور پیپل پارٹی کو مائنس کریں. اختیار ولی صاحب، کچھ چیزیں آپ کے بھی کوٹ میں، آپ حکومت میں آفٹر آل. دیکھیے، یہ جو ابہام ہے اور کنفیوژن ہے، یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ خان صاحب کو کوئی مل نہیں پا رہا، اوپنلی خان صاحب بات نہیں کر پا رہے. آپ کہتے ہیں وہ اشتعال پھیلاتے ہیں، مگر وہ جیل کے اندر بھی تو اشتعال پھیل ہی رہا ہے نا، جس کے اوپر آپ لوگ اتنے برہم ہیں. اگر آپ ان کا ان ہاؤس جیل ٹرائل نہیں کرتے، اور جس طرح باقیوں کا ٹرائل ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے جب ان کو پہلے پکڑا گیا تھا، ان کو عدالت میں لایا گیا تھا جنرل مشرف کے دور کے اندر. آپ ان کا اوپن ٹرائل کریں، وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیں، لوگوں کو، عوام کو پتہ چلے کلیئرلی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو پھر اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، اور پھر کنفیوژن ہو گئی، اور پھر کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر اسی طرح ہی معیشت بھی چلتی رہی، اسی طرح سیاست بھی چلتی رہی. مطلب یہ اتنے کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کیسے ہم اس طرح آگے چل سکتے ہیں؟ نیکسٹ ایئر بھی یہی ہوگا. I would like to turn your clock back to 2024. کیا اس وقت ان کی ملاقات پہ کوئی پابندی تھی؟ ان کی بات چیت پہ کوئی پابندی تھی؟ ملاقاتوں سے پھر کیا ہوا؟ آپ کے نتائج کہاں پہنچے؟ اور پھر 26 نومبر کے واقعات کیسے ہوئے؟ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا. ہم نے تو پھر یہی کہا، اور یہ قانون بھی انہی کی حکومت میں اور یہ فیصلے بھی انہی کی حکومت میں آئے تھے کہ ایک نااہل شخص، ایک سزا یافتہ شخص، ایک چور اور ڈاکو شخص جو اس کو عدالت سزا سنا دے، اس کی کوئی بات چھپے گی نہیں، وہ ٹی وی پہ نہیں آئے گی. عمران خان ایک سزا یافتہ ملزم ہے، اس کو سزا سنائی جا چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیا تو یہ دوسرا توشہ خانہ کیا، ان کو سزا سنائی جا چکی ہے، اور ان کی سیاسی معاملات سے کوئی بھی وہ الگ تلگ ہی رہیں گے. اور یہ بات ان کی حکومت میں ثاقب نثار نے، ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سے پارٹی کی صدارت نہیں. مگر آپ عمران خان صاحب کے بیانات آنے دیں. نہیں، میں آپ کو ہی سن رہی ہوں، مگر میرا تو سوال تو میرا دینا، جھوٹا موقف رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ جھوٹا ہے.
ان کا اپنا مینڈیٹ کتنا یہ اچھا تھا اور کتنا یہ فرسٹ کلاس مینڈیٹ لے کر آئے تھے. یہ ہمارے حصے کا مینڈیٹ لے کر 2018 میں یہ 4.5 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں. یہ ان سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو حصہ لینا چاہیے. سے لاہور جاتے ہیں جی ان سے پوچھیں کہ آپ نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا ہے. سر میں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کی تھنکنگ بھی تو سامنے لوگوں تک آنی چاہیے. کی بات کرتی ہیں ذرا سن لے. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مریضوں کے پاس آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں. سر یونیورسٹیاں ان کی بند ہو رہی ہیں, مالی طور پر دیوالیہ ہو گئی ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیمی ماحول انہوں نے بٹھا دیا. اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں تو کچھ کرا کے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی پر بھاں بھاں بھاں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں سر دیکھیں, نہیں سر یہ پرسنل ہے, پلیز سر یہ میرے شو پہ دیکھیں پلیز. محسن بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ہم دونوں صحافی ہیں, یہ نہ نواز شریف کی بات کرتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں سنا کہ آج ٹریبیونل نے کیا فیصلہ سنا ہے؟ دونوں اچھے سیاستدان ہیں. آج ٹریبیونل نے کیا فیصلہ سنا؟ نہیں سر پلیز یہ لفظ نہ استعمال کریں, آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ سیاست کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کر لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.